الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به. وفي رواية أنا أجزى به، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصيام جنة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. وأحسن منك لم تركت عين، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد من صلى من خلقك، وصل على محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه، وصل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. محترم سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماں و بہنوں، رب کائنات نے محض اپنے فضل کے ساتھ، کرم کے ساتھ ہم گناہگاروں کو ایک دفعہ پھر زندگی میں
آخرت کے اعتبار سے موسم بہار عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کا مہینہ 12 مہینوں میں روحانی بہار ہے۔ ایسی بہار ہے کہ انسان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں طے ہونے لگتا ہے۔ پہاڑ جیسے دشوار راستے آسان اور ریشم بچھی ہوئی راستے بن جاتے ہیں۔ آخرت سے دوریاں نزدیکیوں اور قرب اور پیار سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھا اور اس کی قدر کی۔ فرض کا ثواب 70 گنا معمولی انعام نہیں ہے۔ پھر جماعت کے ساتھ 27 گنا، دے ذرا 70 کو 27 سے ذرا۔ پھر زکات 70 گنا۔ کوئی بھی فریضہ ادا کرنا 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ ذرا اس کو لے کے چلے کہ بیٹا اور بیٹی جوان ہو جائے، یہ فریضہ انسان کے ذمہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس نیت سے رمضان المبارک میں نکاح کرتا ہے، 70 گنا اس کا بھی ثواب زیادہ ملتا ہے۔ کوئی فریضہ، کوئی حق ادا کرتا ہے، 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ بہن اور بھائی کا حصہ اور حق فرض ہے، رمضان میں دینا 70 گنا ثواب زیادہ ہے۔ پڑوسی کا حق فرض ہے، رمضان میں ادا کرے گا تو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ماں باپ کی خدمت، ادب و احترام فرض ہے، رمضان میں جب ادا کرے گا 70 گنا ثواب زیادہ ملے گا۔ اللہ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی حد ہے؟ اس لیے یہ ایک موسم بہار ہے ان کے لیے جنہیں بہار کی قدر ہے۔ پہلا عشرہ رحمت والا، جس نے اللہ کی رحمت کو سمجھ لیا اسے چین ہی نہیں آتا جب تک اللہ کی رحمت کو حاصل نہ کرتا۔ پہلا عشرہ رحمت بھرا ہے۔ کوئی آدمی رحمت للعالمین سے بائی پاس کر کے
چھوڑ کے اطاعت کو چھوڑ کے رحمت حاصل نہیں کر سکتا۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پہ عمل کر کے رحمت کو حاصل کرے گا، یہ رحمت ہوگی۔ تھوڑا سا لائن سے ہٹ جائے گا، کبھی رحمت کا مستحق نہیں بنے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ فرض لکم صیامہ وسننت لکم قیامہ۔ رب کائنات نے رمضان المبارک کے روزے تمہارے لیے فرض کیے ہیں، جیسا قرآن مجید میں فرمایا ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ پہلی امتوں پہ روزے فرض ہیں، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ کبھی فرمایا روزہ یہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے، کبھی فرمایا کہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، سارے بدلے اللہ نے دینے۔ نمازی کو بدلہ ملے گا، زکات والے کو ملے گا، حج والے کو ملے گا، جہاد والے کو ملے گا، گناہ چھوڑے اللہ کی رضا کے لیے بدلہ ملے گا، زکات عشر ادا کرنے کا بدلہ ملے گا۔ لیکن روزے کی خصوصیت ہے فرمایا اس کا بدلہ میں خود ادا کروں گا۔ اور ایک اور اہمیت ہے روزے کی، غیبت، چغلی، بہتان، کسی کا حق کھانا، ثواب اپنی نیکیوں کا اس کو دینا۔ لیکن روزہ رب کائنات کی رحمت کے ساتھ یہ کسی کے نامہ اعمال میں نہیں جائے۔ کتنی بڑی عظمت ہے روزے کی۔ روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، بلکہ حد کر دی۔ بعض روایات میں آیا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ جسے اللہ مل گیا کیا کہنا پھر اس کے سکون کا، اس کے بدلے کا، اس کی عزت کا، کتنا بڑا رب الجلال کی طرف سے اس پہ انعام ہوگا۔ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، فرما میں اس کا خود بدلہ بن جاؤں گا۔ اس لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے جہان والوں کے لیے۔ تو جو رحمت للعالمین کے ساتھ تعلق بنائے گا، سنتوں پہ عمل کرے گا، پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت کا مستحق بنے گا۔ خدا کی قسم اللہ کی رحمت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، کسی پہ کر دے اور اسے پتہ چل جائے تو میں کہتا ہوں اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں۔ بلکہ میں اپنا تجربہ بیان کرنے لگا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار۔ اللہ رحمت کرے جس پہ اسے پتہ نہ چلے کہ مجھ پہ رحمت نہیں ہے، اسے پتہ نہ چلے کہ مجھ پہ رحمت ہے، یہ محال ہے۔ چاہے جاہل ہے، گنہگار ہے، جب رب کائنات رحمت فرما دیتے ہیں انسان پہ تو ساتھ یہ رحمت بھی کرتے ہیں، اسے قدر بھی ہوتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے یہ مجھ پہ رحمت ہے۔
ایک بہت سمجھدار آدمی اس ضلع کا نہیں ہے، اس پہ آزمائش آئی بہت بڑی۔ اب اس نے اس آزمائش کو یوں بیان کیا کہ میرے اندر کچھ اکڑ تھی، تکبر تھا، رب نے رحمت فرمائی، رب نے میرے تکبر کو توڑا، میرے کبر کو توڑا، میرے نفس کا علاج کیا، میں نے اس کا شکر ادا کیا، تو نے اپنی رحمت کے ساتھ میری اصلاح کر دی۔ اب میرے اندر کوئی تکبر نہیں، کبر نہیں، غرور نہیں، استاد جی میں اب عاجز ہو گیا ہوں۔ دیکھا رحمت کی تو پتہ چل گیا، تو جب اللہ رحمت کرتے ہیں انسان کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ رحمت اس کی روشنی، اس کا جمال، اس کا فضل اللہ کا اس طرح انسان کو آگاہ کر دیتا ہے کہ انسان یقین کر لیتا ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو۔ فرمایا رب کائنات نے تمہارے لیے رمضان میں روزے فرض کیے ہیں، وَسَنَّنْتُ لَكُمْ قِيَامًا، اور رات کا کھڑا ہونا، تراویح پڑھنا، یہ میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ اس بات کو سمجھنا کہ یہ جو تراویح میرے آقا علیہ السلام کی سنت مؤکدہ ہے، جو آدمی کہے کہ نہیں جی پڑھ لو، نہیں جی کوئی ضروری نہیں ہے، بہت سخت گناہگار ہے، اس کی اصلاح کرو، اس کی یہ بات نہ سنو۔ ابو داؤد کی روایت، اللہ نے روزے فرض کیے، میں اللہ کے حکم سے تمہارے لیے تراویح کو سنت قرار دے رہا ہوں، سنت مؤکدہ ہے، اور ہر ایک نے ادا کرنی ہے، جو عاقل بالغ اور مقیم ہے، نابالغ، سخت بیمار، مسافر اس پہ نہیں۔ فرمایا یہ تراویح سنت ہے، اور اس کی ایک اور دلیل، ایک آدمی روزہ نہیں رکھنا، چاہے جان بوجھ کے یا معذور ہے، تراویح اس کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، وہ نہیں رکھے گا تو سخت گناہگار ہوگا۔ یہاں ایک بڑا ذمہ دار آدمی ہے، شوق کے طور پہ یا کسی کے کہنے پہ کل پرسوں تمام مسجدوں کا اس نے معائنہ کیا۔ اب میں تو تفصیل نہیں ذکر کروں گا، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا، کئی مساجد میں چند آدمی ہیں، مجھے اپنے نمازیوں پہ اطمینان ہے، 2 صفحے، 2.25 صفحے، جب سلام پھیرتے ہیں تو اتنے نمازی ہوتے ہیں، بڑی غنیمت ہے، لیکن آپ بے شک تجربہ کریں، کئی مسجدیں ایسی ہیں، ہم اور کسی کی کیا بات کریں، اپنی اصلاح کا مڈیالے میں چند ساتھی پیچھے ہیں، باوجود بہت بڑے نمازی ہونے کے، اور نوجوان اور بزرگ کئی گپے لگا رہے پیچھے بیٹھے، شیطان نے برگلایا ہوا ہے۔ حالانکہ رمضان مبارک میں چاند نظر آیا، استقبال تراویح کے ساتھ ہے، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے؟ فرمایا اللہ نے روزے فرض کیے، میں نے تراویح تمہارے لیے سنت قرار دی ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اطیع اللہ روزہ رکھ رہے ہو، اطیع الرسول تراویح پڑھ رہے ہو، پھر آج کئی ایسے لوگ دین سے دور کرتے رمضان میں تہجد نہیں ہے، حالانکہ تہجد اور چیز ہے، تراویح اور چیز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے تہجد کا ذکر کیا، قیام اللیل، قیام اللیل، یہ تہجد کا ذکر ہے۔ قیام رمضان کی تراویح کا ذکر ہے۔ تراویح پڑھنے سے تہجد نہیں ادا ہوتے،
तहज्जुद पढ़ने से तरावीह अदा नहीं होती। तरावीह सिर्फ रमजान में है, 3 वितर जमात के साथ सिर्फ रमजान में है, और तहज्जुद पूरा साल है। 8 तहज्जुद है, 3 वितर है, 11 का जिक्र आया है। इसलिए एक और बात, तरावीह का सबूत हदीस से है, वसलन तो मैंने तुम्हारे लिए सुन्नत करार दिया है, और तहज्जुद का हुक्म कुरान से साबित है, कुमिल लैला इल्ला कलीला। हाँ, फर्क ये है, तहज्जुद पहले फर्ज थे, बाद में तहज्जुद फर्ज नहीं है। मेरे आका के लिए फर्ज, हमारे लिए हम पढ़े तो सवाब, ना पढ़े तो गुनहगार नहीं है। महीने में 1 दिन पढ़े, जिंदगी में पढ़े, रोजाना पढ़े, 1 दिन पढ़े, 1 दिन न पढ़े, 8 रकात पढ़े, 6 पढ़े, 4 पढ़े, तो तहज्जुद रमजानुल मुबारक में भी है। सिर्फ वैसे जो तहज्जुद का पाबंद है, वितर बाद में पढ़ेगा तहज्जुद के बाद, लेकिन रमजानुल मुबारक में हरगिज़ ऐसे नहीं करना, क्योंकि सिर्फ रमजान में वितर की जमात है, इसलिए वितर जमात के साथ पढ़ लेगा, फिर तहज्जुद अपने टाइम पे पढ़ेगा, किसी गलतफहमी का शिकार न होना। पहला अशरा है रहमत का। मेरे आका अलैहिस्सलाम वस्सलाम एक दफा मिंबर की सीढ़ी पे बैठे, पर पांव रखा, फरमाया आमीन, दूसरी पे आमीन, तीसरी पे फिर आमीन। लोगों ने ताज्जुब किया, अल्लाह के पैगंबर, आमीन तो वहां होती है जहां कोई दुआ करे, दुआ करने वाला कोई नहीं, और आप आमीन फरमा रहे हैं, ये क्या वजह है? फरमाया, मैंने पहली सीढ़ी पे पांव रखा, जिब्राईल अमीन ने फरमाया, बदबख्त है वो शख्स जिसने रमजान मुबारक का महीना पाया और अपनी बख्शिश नहीं करा सका। ये गलतफहमी है। रोजे नहीं रखे जी जुम्मतुल विदा, इतने पैसे मस्जिद में दे देंगे, फला बेवा और यतीम मिस्कीन को खाना खिला देंगे, ज़कात देंगे, कभी भी ऐसे नहीं है। रमजान के रोजे बगैर गुजर के एक रोजा छोड़ना, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पूरी जिंदगी रोजे रखे, वो रिकवरी नहीं हो सकती, जबरे नुकसान नहीं हो सकता। इतना अहम है रमजान मुबारक का एक एक रोजा, एक एक रोजा। तो जब तक रमजान में रोजे नहीं रखेगा, उस वक्त तक उसकी बख्शिश नहीं होगी। और रोजा रखे, तरावीह पढ़े, सहरी इफ्तारी सुन्नत के मुताबिक करे, कुरान की तिलावत करे, फिर उम्मीद रखे कि इंशाअल्लाह 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 मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी, आप मग़फ़िरत। इसलिए हम ताज़ियत करते हैं जी फला का कोई अजीज मौत हो। मेरे भाई मास्टर खलील साहब बैठे, मुझे बहुत तकलीफ होती है, अक्सर अफसरदा रहते हैं, क्या कर सकते हैं? दुआ करते हैं अपने बेटे की जुदाई, अल्लाह इन जुदाइयों से महफूज हो, अल्लाह हमें ये सआदत नसीब फरमाए कि हम औलाद के कंधों पे जाएं और वो हमें दफन करे। सब ऊंची आवाज से कहो आमीन। कोई परेशान हाल हो तो हम ताज़ियत करते हैं, सब्र की तरकीब करते हैं, लेकिन खुदा का खास्ता मेरे और आपके इल्म में ऐसा आदमी है, मर्द औरत है, कि रमजान में इंसानों वाले काम नहीं कर रहा, शैतानों वाले कर रहा, या रोजा नहीं रख रहा, तरावीह नहीं पढ़ रहा। मैं कहता हूं इतना बड़ा फितना है। ये जो बात मशहूर हो गई है, तरावीह पढ़ो तो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह नहीं। 35 साल अल्लाह का दीन पढ़ाया, 8 साल अल्लाह का दीन पढ़ा, 14 साल मेरी उम्र थी कि मुझे भाइयों ने, वालदा मोहतरमा ने मदरसे में दाखिल करा दिया। 60 के करीब मेरी उम्र। अगर मुझे कोई बचत किसी लिहाज से मिलती तो मैं आवाम के सामने बयान करता, कोई हरज नहीं। तरावीह पढ़ो तो ठीक, ना पढ़ो तो कोई
20 تراویح سنت مؤکدہ ہے، گناہگار نہیں، سخت گناہگار ہے، اور نہ پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا میں نبی علیہ السلام کا سچا محب اور غلام ہوں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت۔ معمولی عمل نہیں ہے، جو پڑھتے ہو تو اللہ تم پہ راضی ہے، اور جو نہیں پڑھتے اس وقت رشک کرتے ہو، تاش کھیلتے ہو، کوئی گیمیں دیکھ رہا ہے، کوئی اور غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، خدا کی لعنت کا مستحق۔ تراویح کی اہمیت دل میں بٹھاؤ، ایک تراویح بھی قضا نہ کرو، نہ چھوڑو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیوں اہمیت کے ساتھ فرمایا میں نے تمہارے لیے رات کا کھڑا ہونا رمضان المبارک میں سنت قرار دیا، تو فرمایا بدبخت ہے وہ شخص، میرے آقا فرما رہے ہیں جنت سے دور ہے وہ شخص، لعنت کا مستحق ہے وہ شخص، مرد و عورت، رمضان کا مہینہ آیا اپنی بخشش نہیں کرا سکتا، فرمایا وہ بدبخت، فرمایا اس لیے میں نے آمین کہی، اور یہ بات سے دے رکھی رمضان اور قرآن، قرآن اور رمضان، رمضان بغیر قرآن کی نہیں، قرآن بغیر رمضان کی نہیں، رمضان اور قرآن کے ساتھ یاری نہ لگے ایمان کمزور ہے، ناقص ہے۔ ٹھیک ٹھاک آدمی تراویح نہیں پڑھ رہا، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد عورت تراویح نہیں پڑھ رہا، ہمت ہے، طاقت ہے، توفیق ہے، پھر کسی قاری کا قرآن نہیں سن رہا، یاد رکھنا اس کا رمضان کوئی رمضان نہیں ہے۔ ہم نے بنا رکھے رمضان کیا ہے جی؟ اچھی افطاری، اچھی سحری، عید کے کپڑے پہلے 10 دنوں میں لے لینے، پھر رش پڑ جائے گا، جوتیاں اچھی لے لینی ہے، عید پہنچانی ہے، عید حاصل کرنی، کوئی یہ مقصود رمضان میں یہ ہے، رمضان ابھی مکمل نہیں ہوا تو فیصلہ ہو گیا، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ جس انسان کی اللہ مغفرت فرما دے نا، وہ انسان وہ معمولی انسان نہیں ہوتا ہے۔ ایک کھڈا کھودو، اس کے اوپر مٹی ڈالو، سطح ہموار کر دو۔ آج عبد الرشید صاحب کہے استاد جی بالکل سطح اس طرح ہو گئی ہے جس طرح پہلے تھے۔ لالا سرور چیک کر کے کہے استاد جی سطح ہموار ہے، اس کو عربی میں غفران کہتے ہیں، سطح کو ہموار کر دینا۔ بڑے سے بڑا گناہ اللہ رحمت سے جب معاف کر دیتے ہیں، سطح ہموار ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ صلح ہو جاتا ہے۔ اور رب کا قانون کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ارشاد فرما دو میرے پیارے پیغمبر، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے تمہاری محبت ہے نا، اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اللہ کے متلاشی ہو، پھر آؤ تمہیں ایک نسخہ بتاتے ہیں۔ اس امت کا نسخہ کیا ہے جو رب ذوالجلال نے بیان کیا؟ مجھے حدیث یاد آ گئی، انسان کو جب مقام ملے نا بلندیوں کے حوالے سے، سوچے یہ مقام مجھے کیوں ملا ہے، اور جب پستیوں میں گر جائے نا سوچے میں کیوں گرا ہوں، انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمارا اتنا گہرا تعلق ہے، میں حدیث میں پڑھ رہا تھا، میرا ایمان اور مضبوط ہوا تو یقیناً آپ کا بھی۔ ہم اس دنیا میں بغیر رحمت للعالمین کے کچھ بھی نہیں ہیں، بغیر رحمت للعالمین کے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو جو کہتے ہیں تراویح پڑھی تو ثواب، نہ پڑھی تو گناہ، کوئی نہ پڑھو، یہ شیطان والا کام کر رہے ہیں۔ ایک چیز سنت مؤکدہ ہے، اس کو نفل کا درجہ دے رہے ہیں، غلط چیز ہے۔ نبی علیہ السلام قیامت کے دن ہم جیسے گناہگار آپ کی شفاعت کی وجہ سے انشاءاللہ جنت پہ جا رہے ہیں۔ گناہگاروں کی کوئی ضرورت ہے یا کہ نہیں؟ اور جو جنت پہ چلے گئے
شفاعت سے ہوگی. انہیں بھی نبی علیہ السلام کی ضرورت ہے یا نہیں؟ حتیٰ کہ قیامت کے دن جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے. ہمارے منہ چھوٹے، عمل کچھ نہیں، گھٹیا لوگ ہیں، نالائق ہیں. اللہ قادر ہے، دعا کیا کرو اللہ ہمیں بھی جنت البقیع میں قبر نصیب فرما. جنت البقیع سے 70,000 ایسے خوش نصیب اٹھیں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں. کوئی حساب و کتاب نہیں. قیامت کے دن آپ کی جوانی، میری جوانی، علم، عمل، اولاد، دولت کا حساب ہوگا. بڑا مشکل وقت ہوگا. اور رب کائنات فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. کئی ایسے بدقسمت ہوں گے، اللہ فرمائے گا ان کے لیے ترازو نہ رکھنا، ترکڑی نہ رکھنا، اعمال نہ کھولنا. کیوں؟ اعمال تب ہے من ثقلت موازینہ. ان کے ساتھ مقابلے میں نیکیاں ہے ہی کوئی نہیں. تولوی کیا ہے؟ نیکیاں کی شرک کر کے ضائع کرتی ہے، کفر کر کے ضائع کرتی ہے، حقوق العباد میں فرق لگا کے ضائع کرتی ہے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. کوئی وزن نہیں ہوگا. مشرک اور کافر اور بدعتی کے اعمال 70,000 جنت البقیع سے اٹھیں گے اور پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوگا. سبحان اللہ. ہمارے دل میں خیال آیا کہ یہ بغیر شفاعت کے جنت میں جائیں گے. پرسوں رات میں حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی آدمی اعتراض کرے، ہم بھولے تو سجدہ صاحب کرتے ہیں. کوئی پوچھے استاد جی کیوں سجدہ صاحب کیا ہے، تو میں جواب دوں گا یار امام کا دھیان، خیال کسی اور طرف چلا گیا تھا. یا چلو میں نماز پڑھا رہا تھا، میرا خیال کہیں اور چلا گیا، یار دنیا کے کاموں میں چلا گیا، میں بھول گیا. سجدہ صاحب واجب ہو. سوال کرنے والا دوسرے ٹرم میں کہے گا اچھا تو نبی علیہ السلام نے جب سجدہ صاحب کیا آپ پھر دنیا کے معاملات میں چلے گئے تھے، آپ دنیا سے نفرت رکھتے تھے، آپ پھر کیسے بھول گئے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. محدثین نے جواب دیا ہے امت جب بھولے تو ماتح کی طرف جاتی ہے، دنیا کی طرف جاتی ہے. رب کا پیغمبر علیہ السلام جب بھولتا ہے اس کی توجہ اللہ کی طرف اور زیادہ ہو جاتی ہے، مستغرق ہو جاتا ہے. اسے سمجھ نہیں رہتی میں کیا پڑھ رہا ہوں. اللہ کی اتنی طرف اور عشق اور اس میں مستغرق ہو جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا میں کیا کر رہا تھا. سبحان اللہ. تو میرا بھولنا کمزوری ہے، میرے آقا کا بھولنا کمزوری نہیں ہے. اس نے معفوظ اتنا مستغرق ہوا، اتنا مستغرق ہوا، اسے یاد ہی نہیں رہا میں کیا پڑھ رہا. نہیں سنا آپ نے میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا بیٹھے، کون ہو؟ عائشہ. کون عائشہ؟ صدیق کی بیٹی. کون صدیق؟ میرے والد صاحب. نبی علیہ السلام اپنے اللہ کے ساتھ رابطے میں قائم تھے. بعد میں میری ماں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آج کیا ہوا؟ مجھے بھی بھول گئے تھے، میرے والد کو بھی بھول گئے تھے. فرمایا حمیرہ سچی بات ہے، جب ہمارا اللہ کے ساتھ رابطہ قائم ہوتا ہے کان ملی ہوتی ہے، نہ عائشہ کا پتہ ہوتا ہے نہ عائشہ کے والد کا پتہ ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو نبی علیہ السلام جب بھولے آپ کا بھولنا بھی رحمت بنا، اتنے مستغرق ہوئی ہے. تو میں کہہ رہا تھا ہم جیسے گناہگار انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. کسی نے کہا تھا جنت سستی ہے یا مہنگی ہے؟ اس نے کہا مہنگی تھی، لیکن نبی علیہ السلام کے آنسو نے سستی کر دی. کیا کر دی؟ سستی کر دی. تو گناہگار جا رہے ہیں، میرے آقا کی شفاعت ہے. جو چلے گئے درجات بلند ہو رہے، میرے آقا کی شفاعت کے ساتھ جنت البقیع والے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا رہے ہوں گے، لیکن انہیں بھی نبی علیہ السلام کی شفاعت کی ضرورت ہو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو فرمایا تم اگر کسی حیثیت پہ ہو نا، درجے پہ، تو سوچو یہ مقام کیوں ملا ہے. گر گیا تو سوچو
موسیٰ کلیم اللہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ ان رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض سے فضیلت دی ہے، بعض کو اللہ نے کریم بنایا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ اور بعض کی درجات بلند کر دی ہے۔ موسیٰ کریم اللہ کو خیال آیا رب کائنات مجھے کریم کیسے بنایا، کیوں بنایا، اتنا بڑا مقام، وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، مجھے کریم کیوں بنایا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام ایک دن تو بکریوں کو چرا رہا تھا، ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات کی حکمت تھی پہلے بکریوں کو چراؤ، یہ بڑا شرارتی جانور ہے، اس کو کنٹرول میں لے لو، آگے انسان سے تمہارا واسطہ پڑے گا، اصلاح کرنی بڑی مشکل ہو، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی۔ فرمایا موسیٰ تو کلیم اس لیے بنا، ایک دن بکری کا بچہ تو بکریاں چرا رہا تھا، وہ دوڑ گیا، اب آگے وہ ہے پیچھے تو ہے، بڑی مشقت کے ساتھ جب تو نے اسے پکڑا تجھے اس پہ غصہ آیا، بجائے مارنے کے تو ٹانگوں کو دبانے لگا اور کہنے لگا مجھے بھی تھکایا ہے، خود بھی تھک گیا ہے، ورنہ بس ہماری رحمت کا بہانہ ہوتا ہے، میری مخلوق سے پیار کیا، ہم نے تجھے کلیم بنا دیا، امت کی خیر خواہی، مخلوق خدا کی خیر خواہی رب کائنات کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ بات ہم واعظین، مبلغین، علماء، مجھ جیسے طلباء کو بہت خوشخبری سناتی ہے کہ جتنے علماء ہیں امت کے خیر خواہ ہیں، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ دوزخ کا راستہ ہے، یہ کامیابی ہے، یہ ناکامی ہے، انشاءاللہ یہ خیر خواہی جتنے بھی مبلغین ہیں انشاءاللہ جنت پہ پہنچا دیں۔ امت کا خیر خواہ ہونا، بھوکا ہے تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کرو، پیاسا ہے پانی کا انتظام کرو، لباس نہیں لباس مہیا کرو، رشتہ نہیں رشتہ تلاش کرو، رشتے میں اس کے ساتھ تعاون کرو، کوئی کام ہے تعاون کرو، اور مقصد یہ ہوا دین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ موسیٰ کریم بنے ہیں مخلوق کی خیر خواہی اور پیار کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی اپنے قریب فرمائے گا اور جنت کا مستحق بنائے گا انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو۔ اب کوئی کہے میں اتباع کرتا ہوں، داڑھی رکھ لی ہے، اتباع ہے، شلوار پہنوں سے اوپر ہے، اتباع ہے، نکاح کیا، اتباع ہے، سہمی افطاری، اتباع ہے، میرا چلنا پھرنا سنت کے مطابق، گھر میں جانا آنا سنت کے مطابق، کمائی سنت کے مطابق، عبادت سنت کے مطابق، سب کچھ ہے۔ تراویح کی پڑھ لو تو کوئی نہیں، نہ پڑھو تو پھر بھی کچھ نہیں۔ بہت بڑی گمراہی اور فتنہ میں اس کو کہہ رہا ہوں، خدا را فَاتَّبِعُونِی فَاتَّبِعُونِی فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ اس فَاتَّبِعُونِی میں 20 تراویح ہے، خدا را نہ چھوڑو۔ اور پھر فائدہ کیا ہوگا جو میں نے بات شروع کی تھی، جب اتباع سنت ہوگی نا، موسم کو دیکھ کے موقع کو دیکھ کے چلو۔ آج کل موسم ہے نا تراویح کا، تراویح کی پابندی کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یُحْبِبُکُمُ اللَّهُ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ جب کسی سے محبت رکھتے ہیں نا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ پاک بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان۔ رمضان المبارک میں مجاہدہ کرنا ہے۔ آخری بات سن، ہم مجاہدہ کر رہے ہیں، جہاد صرف اس کو نہیں کہتے تلوار لی، کلاشن کوف لی، ایٹم بم لیا اور جہاد کے لیے چلا گیا۔ مجاہدہ کہتے ہیں ہر معاملے میں کوشش کرنا اللہ راضی
فرماتے چاہے ہم پڑھ ہم انگلی پکڑ کے اسے جنت میں پہنچا دیتے ہیں. میں پڑھنے لگا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے نا ہم انگلی پکڑ کے سبب بنا دیتے ہیں, سیدھے راستے پہ چلتا ہے, ڈائریکٹ جنت پہ پہنچ جاتا ہے نبی علیہ السلام کی شفاعت اور برکت کے ساتھ. مجاہدہ کی 4 قسمیں. مزے کی بات ہے آپ کو رمضان میں 4 قسمیں مل جائیں گی. ایک مجاہدہ ہوتا ہے قلت الطعام, کم کھانا. دوسرا ہوتا ہے قلت المنام, یہ گلدستہ ہے. قلت المنام, کم سونا. قلت الکلام, کلام تھوڑی کرنی. قلت الاختلاط, لوگوں کے ساتھ میل جول کم رکھنا. یہ 4 ہو جائے نا اب یہ گلدستہ بن گیا. 4 پھول آ گئے. پورے سال میں شاید آدمی اکٹھے نہ کر سکے. بات کو سمجھو. قلت الطعام, کم کھانا. قلت المنام, کم سونا. قلت الکلام, اللہ اکبر, کم گفتگو کرنا. قلت الاختلاط, کم میل جول رکھنا, کم میل جول رکھنا. ٹھیک ہے, یہ 4 چیزیں رمضان میں اکٹھی نصیب ہو جاتی ہیں. کیسے؟ اور جب ایسے ہو گئی تو والذین جاہدوا فینا ہو. کیسے ہو گئی کہ رمضان المبارک میں دن میں کھانا نہیں تو 24 گھنٹے میں کھانے کی کمی آئی ہے یا کہ نہیں؟ چاہے افطاری میں کسر نکل گئی, سحری بھی نکل گئی ہے, لیکن دن میں 12-14 گھنٹے جو کھانا نہیں کھایا ہے قلت الطعام آیا یا کہ نہیں آیا, تو مجاہدہ ہو. مجاہدہ وہ ہے کہ کہتے ہیں مجاہدہ کرو, مجاہدہ کرو, مجاہدہ کرو. مجاہدے کے بغیر رب نہیں ملتا ہے. تو میں قربان ہوں اللہ کی اس قانون اور رحمت پہ کہ رمضان میں اسی طرح مجاہدہ مل جاتا ہے. قلت الطعام. اور قلت المنام کیسے ہے؟ جو لوگ 20 تراویح پڑھتے ہیں, پھر تہجد پڑھتے ہیں, پھر رو رو کے دعائیں کرتے ہیں, رب کے دربار میں دعائیں کرتے ہیں, یاد رکھنا انہیں قلت المنام نصیب ہو جاتا ہے. نیند کام ہے, دن میں کام کاج کرنے, رات کو سونے کا ٹائم ہے, 20 تراویح پڑھی ہے, پھر تہجد کی نہیں ہو گئے, پھر دعائیں کر رہے ہیں, پھر سحری کی فکر کر رہے ہیں. میری ماں بہنیں تو 2 قدم آگے نکل گئی ہیں, انہوں نے پکانا بھی ہے, انہوں نے کھلانا بھی ہے, انہوں نے انتظامات بھی کرنے ہیں. تو رمضان میں مجاہدہ کی دوسری قسم قلت المنام. عورتوں کو زیادہ نصیب ہو رہی ہے, مردوں کو بھی نصیب ہو رہی ہے. تو مجاہدہ مفت میں مل رہا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. والذین جاہدوا فینا, جن لوگوں نے ہمیں تلاش کرنے میں, ہماری محبت حاصل کرنے میں مجاہدہ کیا ہے, مجاہدہ کیا ہے. لوگوں نے جس طرح مجاہدہ کیا ہم سوچ ہی نہیں سکتے. فرعون کی ایک باندھی تھی. فرعون نے کہا سمیت نے موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, چھوڑ دے. نہیں چھوڑتی. دیکھنا ان لوگوں کا مجاہدہ کیا تھا. 2 بیٹیاں بھی ساتھ ہے, نہیں چھوڑتی. کہنے لگا ایک بہت بڑا کڑا اس کے لیے آگ کے اوپر رکھو اور اس میں تیل ڈالا. جب وہ تپ گیا, گرم ہو گیا, ہیٹ اپ ہو گیا, کہا کی بیٹی کو اس میں ڈال. یہ مجاہدہ ہے. ہماری تو مجاہدے کتنے آسان ہیں. ان لوگوں کا مجاہدہ یہ تھا, ڈالا, وہ بیچاری تڑپ کے شہید ہو گئی. کہا آپ بتا, چھوڑے کی کلمہ نہیں چھوڑتی, دوسری کو پھینک دیا. چھوڑے کی نہیں چھوڑتی. اس وادی نے کہا خدا کی قسم جو بیٹیاں ان کی روح نکلی ہے جنت میں چلی گئی ہے. یہ ارشاد و توحید و سنت والوں کی تعریف بھی ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں روح نکلتی ہے سیدھی جنت میں جاتی ہے, برے کی دوزخ میں جاتی ہے. ان کی وہ بوٹیاں جو سڑ گئی, گل گئی, ابھی اس کڑا میں ہے, ابھی اس برتن میں ہے, وہ روح پہنچ گئی ہے کہاں؟ جنت میں. وہ باندھی کہتی ہے جنت کے دروازے پہ دونوں کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہے ماں ڈرنا نہیں ہے, جنت کے دروازے پہ کھڑی. وہ بھی کود کے چھلانگ لگاتی ہے اور جنت میں چلی جاتی ہے. ابھی آپ نے بات نہیں سمجھا. میرے آقا علیہ السلام معراج میں گئے,
یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ ایک جگہ پہنچے، فرمایا جبرائیل امین بڑی خوشبو آ رہی ہے، بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کس کی خوشبو ہے؟ فرمایا یہ جنت کی نہیں ہے، وہ فرعون کی قوم جو بیٹیوں سمیت شہادت پیش کی تھی، یہ وہ جگہ ہے اللہ نے اس کو معطر کر دیا ہے، خوشبودار۔ سبحان اللہ، کیوں کیا؟ انہوں نے مجاہدہ کیا تھا، اور ہمارا مجاہدہ کتنا آسان ہے، کم کھانا رمضان میں آتا، کم سونا تراویح تہجد رمضان میں آتا، اور قلت الکلام، چونکہ غیبت، جھوٹ، چغلی، بہتان، زبان پہ کنٹرول نہیں، آواز آئے ہو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو جھوٹ روزہ رکھ کے نہ چھوڑے، جھوٹے کام نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اس کا کھانا پینا چھوڑ دینا اللہ کو کوئی مجبور نہیں۔ حدیث سنا رہا ہوں، لوگ سمجھے شیخ مولوی ایسے باتیں کرتے، ہم نے کہا اللہ کے سامنے جانا ہے، جو غلط مسئلہ بیان کرے گا الجم بالحجاب من النار، جہنم کی آگ کی تمام اسے ڈالی جائے گی۔ اعاذنا اللہ، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھا۔ اس لیے جو رمضان میں غیبت، چغلی، جھوٹ اور بہتان اور لڑانے سے، جھگڑا کرنے کرانے سے، گالی گلوچ پہ کنٹرول کرے گا، قلت کلام بھی نصیب ہو گیا، اب دین بھولا گئے ہیں۔ اور جب لوگوں سے نہیں ملے گا، یار فلاں کو ملتا ہوں وہ فلاں کی غیبت کرتا ہے، فلاں کو ملتا ہوں وہ غلط غائب کرتا ہے، فلاں کو ملتا ہوں تو فلاں کی بات شیئر ہے، چھوڑو قرآن پڑھتے ہیں یا پھر گھر میں بیٹھتے ہیں اپنا کوئی کام کرتے ہیں۔ اب قلت اختلاف بھی آ گیا تو روزے داروں، روزے میں قلت طعام بھی آ گیا، قلت منام بھی آ گیا، قلت کلام بھی آ گیا، قلت اختلاف بھی آ گیا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے ایسے روزہ رکھا ہے لگا دیا اللہ رسول اللہ، شاید اگلا رمضان آئے گا، تراویح کا ٹائم آئے گا، مصلی ہوں گے، ممبر ہوں گے، اور صفحے ہوں گی، مسجدیں ہوں گے، بازار ہوں گے، لوگ ہوں گے، تم نہیں ہوں گے، لیکن اس کی برکت سے، مجاہدات کی برکت سے ہم تمہیں جنت کے اس دروازے سے داخل کریں گے، باب الریان، جہاں سبز اور شاداب کی اتنی ہوگی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا ہے، اس سے صرف جنتی جا رہے ہوں۔ تو میرے آقا نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین، کیا بددعا تھی جبرائیل امین کی، رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت جو نہیں کرا سکا، انشاءاللہ اگلا جمعہ یہاں سے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔